تجوید کے حوالے سے آج جو ہم قاعدہ پڑھیں گے اس قاعدے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ آپ کی سکرین پہ یہ قاعدہ شو بھی کر دیا گیا ہے، اور یہ قاعدہ ہے لفظ اللہ کے حوالے سے۔ لفظ اللہ کا قاعدہ وہ انشاءاللہ العزیز آج ہم پڑھیں گے۔ لفظ اللہ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر استعمال ہوا ہے، بے شمار جگہوں پہ اللہ کا لفظ آتا ہے۔ اس لیے یہ قاعدہ بہت اہم ہے کہ جب ہم لفظ اللہ کو پڑھیں گے تو اس میں ہمیں یہ قاعدہ معلوم ہونا چاہیے، اور اس قاعدے کی رعایت کرتے ہوئے لفظ اللہ کی ادائیگی کرنی ہے۔ اسم جلالہ اللہ کے نام کو اسم جلالہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نام کو اسم جلالہ، جیسے ہم اللہ کے لیے کہتے ہیں اللہ جل جلالہ، جل جلالہ، اس اعتبار سے اللہ کا جو نام ہے اس کو اسم جلالہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نام سے لفظ اللہ کا جو لام ہے، اس میں اللہ لام، اس لام سے پہلے اگر زبر یا پیش آئے تو لفظ اللہ کا لام موٹا یعنی پر پڑا جائے گا۔ لفظ اللہ کا جو لام ہے، اس لام سے پہلے زبر یا پیش آئے تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا اور پر پڑا جائے گا۔ جیسے ہو اللہ، اب واو کے اوپر زبر ہے، لفظ اللہ سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے، تو اس کو لفظ اللہ کے لام، بھئی یہ درخواست ہے کہ اپنا مائک میوٹ رکھیں۔ ابو بکر ساجد صاحب کا مائک آن ہے، ان سے درخواست ہے کہ وہ مائک آن نہ رکھیں، مائک میوٹ رکھیں۔ بھائی ابو بکر ساجد صاحب اپنا مائک آف رکھیں۔ جی، تو جیسے ہو اللہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے یہ زبر ہے تو اس کو پر پڑا جائے گا۔ ضرب اللہ، یہاں پر بھی لفظ اللہ سے پہلے با کے اوپر زبر ہے تو اس کو بھی موٹا اور پر پڑا جائے گا۔ تو پہلا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا، لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر یا پیش آئے تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا اور پر پڑیں گے، اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر آئے تو لفظ اللہ کا جو لام ہے اس کو باریک پڑھتے ہیں، جیسے بسم اللہ، بسم اللہ۔ اب یہ دیکھیے لفظ اللہ سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے تو اس کو بسم اللہ عام حالات میں جیسا پڑھتے ہیں اس سے باریک پڑھیں گے، اس کو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، موٹا کر کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اعوذ باللہ، اعوذ باللہ۔ تو یہ لفظ اللہ کے حوالے سے آج ہم نے یہ قاعدہ پڑھا ہے۔ اللہم، اللہم کے بارے میں بھی یہی قاعدہ ہے کہ لفظ اللہ یا اللہم کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو یا الف ہو تو اس لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے هو اللہ، رفعہ اللہ، سبحانک اللہم، قالوا اللہم، اللہ، اس طرح اس کو موٹا کر کے ہم پڑھیں گے۔ اور اگر اس لام سے پہلے زیر ہو تو لام کو باریک پڑھا جاتا ہے، جیسے بسم اللہ، قل اللہم۔ اور اس میں یہ یاد رکھیے کہ ان دو لاموں کے علاوہ، یعنی لفظ اللہ کے اندر یا اللہم کے اندر جو لام ہے، اس کے علاوہ لام جہاں پر بھی آئے گا وہ باریک پڑھا جائے گا، موٹا نہیں پڑھا جائے گا۔ جیسے ما ولاہم، اس کو ما واللہم نہیں پڑھیں گے، ما ولاہم، اللہ الہ، اشہد اللہ الہ، تو اس لام کو باریک پڑھیں گے، اس کو یوں نہیں پڑھیں گے اشہد اللہ الہ۔
تو یہ بات آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنی ہے۔ تو آج ہم نے جو قاعدہ پڑھا بہت مختصر اختصار کے ساتھ، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ لفظ اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے زبر یا پیش آئے تو اس لام کو موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر اس سے پہلے زیر آئے تو اس کو باریک پڑھا جائے گا۔ یہ قاعدہ ہم نے پڑھا ہے، اور آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے کل لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھنے کی، یعنی جس سے پہلے زبر ہو اس کی 5 مثالیں، جس سے پہلے پیش ہو اس کی 5 مثالیں، اور جس سے پہلے زیر ہو اس کی 5 مثالیں۔ یہ 15 مثالیں آپ نے قرآن کریم سے تلاش کر کے، جہاں سے آپ روزانہ تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کے دوران آپ کو بے شمار مثالیں مل جائیں گی، تو آپ نے 5 مثالیں قرآن کریم سے تلاش کر کے لکھ کے لانی ہیں انشاءاللہ۔ جی، تو سبق کا پہلا مرحلہ ہمارا مکمل ہوا۔ سبق کے دوسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، اور دوسرا مرحلہ ہمارا ہے دعاؤں کا۔ تو آج انشاءاللہ ہم پہلی جو دعا پڑھیں گے، اس دعا کو یاد بھی کرنا ہے اور پڑھنے کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ یہ نیند سے بیداری کی دعا ہے، اس کا آپ سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، اور یہ دعا ہے الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، اور اس کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت یعنی نیند دینے کے بعد زندگی بخشی، بیدار کیا، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو نیند سے بیدار ہونے پر یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اور جن کو یاد ہے وہ اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ تو اس کو یاد بھی کرنا ہے اور اس کو پڑھنے کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ ایک بار پھر دیکھ لیجئے، یہ دعا ہے الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ سبق کے اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے سورہ مبارکہ کا یاد کرنا۔ تو آج ہم قرآن کریم کی سب سے آخری سورت جو ہے سورۃ الناس کو تجوید کے ساتھ انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے، اور جن کو یہ یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، جن کو یاد نہیں ہے تو وہ اس کو یاد کرنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس میں طریقہ کار یہی ہوگا کہ یہ سورہ مبارکہ پہلے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور پھر آپ میں سے کسی ایک بھائی کو میں پڑھاؤں گا، وہ میرے ساتھ پڑھیں گے، اور آپ سب نے اپنے مائک آف رکھتے ہوئے اس بھائی کے ساتھ مل کر اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ جی، آپ میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک منٹ میں پڑھاؤں گا، یہ کون سے بھائی ہیں؟ آپ اپنا نام بتائیے گا، یہ جو پڑھ رہے ہیں۔ جمیل الرحمن۔
जमील रहमान भाई, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है। मेरे पीछे पीछे पढ़ेंगे, और आप सब ने बाकी जितने शुरका हैं जमील भाई की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर वो भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन माइक ऑफ रखने हैं ताकि सबकी आवाज़ का टकराव ना हो। ये जमील भाई आप पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। قل أعوذ برب الناس जी, ये आज हमने कायदा पढ़ा है कि लाम को मोटा नहीं पढ़ना, बारीक पढ़ना है। लफ्ज़ अल्लाह के अलावा जहां पर भी लाम आएगा उसको बारीक पढ़ेंगे। तो कुल नहीं पढ़ेंगे, इसको बिल्कुल बारीक। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, قل أعوذ برب الناس मलिकिन नास, ملك الناس इलाहिन नास, إله الناس من شر الوسواس الخناس। من شر الوسواس الخناس हाँ, मिन के ऊपर गुन्ना होगा, थोड़ा सा इसमें देर लगानी है, नाक आवाज को नाक में लेके जाना है। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। من شر الوسواس الخناس शाबाश। الذي يوسوس في صدور الناس। يوسوس في صدور الناس हाँ, الذي الذي يوسوس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس। من الجنة والناس صدق الله العظيم। صدق الله العظيم शाबाश, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। इसका आप तमाम अहबाब ने, जितने शुरका हैं मर्द और ख़वातीन, सब ने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। और ये सूरह मुबारक ज़ुबानी अक्सर को तो याद होगी, लेकिन जिनको नहीं याद वो याद करके लाएंगे। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे ये सूरह मुबारक सुनी जाएगी। अब हम चलते हैं सबक के अगले मरहले की तरफ, और वो है कुछ अहम मसाइल के हवाले से। तो जो नमाज के लिए सबसे पहली और बुनियादी जो चीज़ है वो तहारत है। तो तहारत के कुछ मसाइल आगे हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ पढ़ेंगे, जब नमाज की शराइत में तज़किरा आता है जिस्म का पाक होना और कपड़ों का पाक होना, उसमें कुछ तफसील पढ़ेंगे। आज हम वज़ू पे मुख्तसरन कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। वज़ू के हवाले से आप तमाम हजरात ये जानते हैं कि वज़ू के अंदर 4 फ़र्ज़ होते हैं। उन 4 फ़राइज़ का पूरा करना ज़रूरी है। अगर उनमें से कोई एक फ़र्ज़ रह गया तो वज़ू नहीं होगा। जब वज़ू नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी। इसलिए इन चारों को ख़ास तौर पर ज़हन नशीन करना चाहिए, और वज़ू करते हुए इन चारों फ़राइज़ का ख़ास तौर पर एहतमाम भी करना है और ख़्याल भी रखना है। उनमें से पहला है पूरे चेहरे को एक बार धोना। चेहरे की जो हद है, एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक, ये कान के अंदर जो ये नरम सा हिस्सा होता है, यहाँ से लेकर दूसरे कान की लो तक, और पेशानी के बाल उगने की जगह से थोड़ी के नीचे तक, ये चेहरा है। इस पूरे चेहरे को धोना है, इस एतबार से कि इसमें ज़रा बराबर भी कहीं कोई जगह खुश्क न रहे।
عام طور پر چہرہ دھوتے ہوئے کانوں کے پاس یہ جو چھوٹی سی جو جگہ بنی ہے یہ خشک رہ جاتی ہے، کانوں کے پاس والی یا تھوڑی کے نیچے والی جگہ خشک رہ جاتی ہے، تو اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اور اگر چہرے پر اتنی ہلکی داڑھی ہو کہ پانی آسانی سے چہرے کی جلد تک پہنچ سکتا ہو تو چہرے تک پانی پہنچانا فرض ہے، لیکن گھنی داڑھی ہے تو اوپر اوپر سے دھونا فرض ہے، نیچے جلد تک پانی پہنچانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ پہلا فرض ہے پورے چہرے کا دھونا۔ دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ ہاتھ سے مراد یہ بازو ہے۔ اگر ہاتھ میں کوئی گھڑی باندھی ہوئی ہے، انگوٹھی باندھی ہوئی ہے تو اس کو بھی ہلائیں گے تاکہ اس کے نیچے تک پانی پہنچ جائے۔ اس میں بھی وہی حکم ہے کہ کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ وضو کرتے ہوئے، بازو دھوتے ہوئے اکثر کوہنیوں کے پاس سے جو جگہ ہے وہ خشک رہ جاتی ہے، اس لیے اہتمام کے ساتھ وہاں پر گیلا ہاتھ پھیر دیا جائے تاکہ وہ جگہ خشک نہ ہو۔ تیسرا ہے سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا، یعنی ہاتھ گیلا کر کے سر کے اوپر پھیرا جائے گا، پورے سر پہ نہ بھی پھیریں، صرف جو فرض ہے وہ چوتھائی حصے کا، 1/3 جو اپنا اس کا جو سر کا حصہ ہے، چوتھائی حصہ ہے، اس کے اوپر ہاتھ پھیر لیں تو یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ ویسے پورے سر کا مسح کرنا وہ آگے آ جائے گا، مسنون عمل ہے۔ اس کی کم سے کم مقدار ہاتھ کی 3 انگلیوں کو چوڑائی میں ملا کر رکھنے کے برابر، 3 انگلیاں ملا کر چوڑائی میں رکھیں، جتنا حصہ بنتا ہے تو یہ سر کا چوتھائی حصہ بنتا ہے۔ اگر اس سے کم مقدار پر مسح کرے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ اور چوتھا ہے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، دونوں پاؤں دھونا ٹخنوں کے سمیت۔ اس میں بھی عام طور پر ٹخنوں کے پاس سے جو جگہ ہے وہ خشک رہ جاتی ہے، تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ جگہ خشک نہ رہے۔ اس میں یہ نوٹ سمجھ لیجئے کہ جن اعضاء کو وضو میں دھونا فرض ہے، اگر ان میں سے ایک بال کے برابر جگہ بھی خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ اس لیے وضو کرتے وقت اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ جسم پر کوئی ایسی چیز تو نہیں لگی ہوئی جو پانی کو جلد تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ اس سے یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ جو خواتین مہندی لگاتی ہیں تو مہندی کی چونکہ طے نہیں ہوتی، وہ ایک رنگ ہوتا ہے، وہ جلد کے اوپر ہی ہوتا ہے، تو وہ پانی کے جلد تک پہنچنے سے مانے نہیں ہوتا، پانی جلد تک پہنچ جاتا ہے، تو مہندی لگانے کے اندر جو اس کا رنگ ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ البتہ اگر نیل پالش یا ایسا کوئی چیز جو جلد کے اوپر لگی ہو اور نیچے پانی نہ پہنچ سکے تو اس کو لگانا اور اس کے بعد پھر وضو کرنا، چونکہ وہ اس کے نیچے جو جگہ ہے وہ خشک رہ جائے گی، وہاں پانی نہیں پہنچے گا، تو یہ درست نہیں ہے، اس کے ساتھ وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ یہ وضو کے جو فرائض تھے وہ آج ہم نے پڑھے ہیں، ان کو اپنے ذہن نشین کرنا ہے اور ان کو یاد بھی رکھنا ہے۔